نبض کی اہمیت ایک بار اور غور سے سن لیں۔ جو لوگ نبض شناسی سے آگاہ ہیں اور پوری دسترس رکھتے ہیں، ان کے لیے نبض دیکھ کر امراض کا بیان کر دینا بلکہ ان کی تفصیلات کا ظاہر کر دینا کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک نبض شناس معالج نہ صرف اس فن پر پوری دسترس حاصل کر لیتا ہے بلکہ وہ بڑی عزت اور وقار کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ نبض سے صرف قلب کی حرکات ہی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس میں خون کے دباؤ، خون کی رطوبت اور خون کی حرارت کا بھی علم ہوتا ہے۔ ہر حال میں دل کی حرکات بدل جاتی ہیں، جس کے ساتھ نبض کی حرکات اس کے جسم اور اس کے مقام میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، جس سے انسانی جسم کے حالات پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نبض جو ہے وہ تشخیص کا بہت بڑا، اہم اور معروف ترین پیمانہ ہے۔ نبض کی دیکھ کر مرض کی ماہیت کو بیان کر دینا اور اس میں پہچان لینا، یہ ایک بہت ہی آسان بات ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی بندہ نبض کے علوم پہ دسترس رکھتا ہو اور اس نے جو ہے نبض کے علوم کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو اور پھر کسی استاد سے نبض کے بارے میں مشق کر کے اس پہ دسترس حاصل کر لی ہو۔ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں جی میری جو ہے یہ علامت ہے۔ اصل میں نبض جو ہے وہ کچھ علامات کا اظہار کرتی ہے لیکن ساری علامات کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتی، اس لیے وہ مریض نے اپنے اس علامت کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، اسے مریض سے بھی پوچھنا ہوتا ہے۔ مثلاً غدی عضلاتی تحریک میں سر درد بھی ہو سکتا ہے، غدی عضلاتی تحریک میں متلی بھی ہو سکتی ہے، غدی عضلاتی تحریک میں آنتوں کی سوزش بھی ہو سکتی ہے، غدی عضلاتی تحریک میں صورت انزال بھی ہو سکتا ہے۔ نباض کا یہ کام ہے کہ مریض کو یہ بتائے کہ تیری غدی عضلاتی نبض ہے، تیرے جسم میں گرمی کا غلبہ ہے، تیرے جسم میں صفرا کی زیادتی ہے، تیرے جسم میں ضعف قلب ہے، تیرے نروس سسٹم میں تسکین اور سستی پیدا ہو چکی ہے، اور اس کی میجر علامات کہ خفقان قلب ہے اور چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے منہ میں بھی بعض اوقات اس سے بصور الفم ہو جاتے ہیں، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں میجر علامات جو ہیں تشخیص کا یہ مطلب ہے کہ مرض کی ماہیت کو نبض کے ذریعے سے دیکھ لیا جائے اور پھر جو ہے علاج معالجہ میں تجویز کرتے وقت مریض کی علامت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ غدی عضلاتی تحریک میں اگر سر درد ہے تو اس کا تجویز اور قسم کی دوائی ہوگی، اگر غدی عضلاتی تحریک میں معدے میں درد ہے تو اس کی اور دوائی تجویز کرنا ہوگی۔ اسی طرح اگر معدے کی اگر آنتوں میں سوزش ہے غدی عضلاتی تحریک میں تو اس کی اور دوائی ہوگی، اگر صورت انزال ہے غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے تو اس کے لیے دیگر دوائی کو تجویز کرنا ہوگا۔ اس لیے معالج جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ وہ تحریک کی علامت جو ہے اس کے مد نظر اس کو دوائی دے۔ مثلا غدی عضلاتی تحریک میں اگر بخار ہے تو وہ بخار کی نوعیت سے دوائی دینی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دوائی جو ہے تجویز کرتے وقت تحریک کے ساتھ ساتھ ماہیت مرض کے ساتھ ساتھ مریض کے جس آرگن میں جو ہے علامت ہے تکلیف دہ اس کو مد نظر رکھنا
اس کے تحت دعائی تجویز کرنا یہ اہل فن کا اپنا کمال ہوتا ہے، دسترس ہوتی ہے۔ جس طرح جہاں تک اس معاملے میں طبیب کی دسترس ہوگی، جس کو اس پہ تجویز پہ، وہ کامیابیاں زیادہ حاصل کرے گا اور شفا کے زیادہ تحفے بانٹے گا۔ اس لیے مریض کی نبض دیکھ کر مرض کی ماہیت بیان کر دینا معالج کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ جو ہے کہ مریض جو ہے اس کی ہر مریض کی ہر علامت کا نبض دیکھ کر اظہار کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایسے کہنا کہ نبض دیکھ کر ہم مریض کی علامت تک کا اظہار کر دیتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا کہنا غلط ہے میرے نزدیک۔ نبض تو جو ہے ماہیت مرض کے لیے اور میجر علامات جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، مثلاً ذاتی تاریخ ہو تو معالج کہے گا آپ کو خشکی ہے، آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے، آپ کے جسم میں یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، اس سے پہ خشکی کا غلبہ ہے، ریا کی زیادتی ہے، دردیں ہیں، اس قسم کی سمپٹم جو ہیں جو بنیادی اور بیسک ہیں، نفاذ جو ہے وہ بیان کرے گا۔ اس کے علاوہ تجویز کرتے وقت مریض کی بات سننا بھی ضروری ہے کہ اسے اس تحریک میں کس عضو میں تکلیف ہے جس کے لیے وہ دوائی لینے کے لیے معالج کے پاس حاضر ہوا ہے۔ ایک راز کی بات یہ بھی حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دل ایک عضلاتی عضو ہے مگر اس پر 2 پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ 2 پردے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اوپر کا پردہ غشائے مخاطی اور غدی ہے، اور اس کے اوپر بلغمی اور اعصابی پردہ ہے۔ اصل میں پردے سے مطلب نسیج ہے، یعنی کہ دل کا بھاری بھرکم حصہ عضلاتی نسیج پر مشتمل ہے۔ عضلاتی نسیج کے اوپر جو جس نسیج کی تہ ٹیشوز پھیلے ہوئے ہیں، خلیات پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہیں جو ہے غدی نسیج کے، ایپیتھیلیل نسیج کے، اور ایپیتھیلیل نسیج کے بعد جو ہے اوپر جو ہے وہ نروس اعصابی نسیج کے خلیات جو ہیں وہ اوپر جو ہیں وہ زیادہ تر موجود ہیں، ان کی تہ زیادہ، تو یہ بناوٹ ہے، یہ ان کی جو ہے دل کی پردوں کے حساب سے بنیادی طور پر عضلات کے اوپر غدی نسیج کے اوپر اعصابی نسیج، یہاں جہاں ان انسجہ کا غلبہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تینوں قسم کی انسجہ آنے تانے کی طرح، کپڑے کی طرح ایک دوسری میں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے میں ان کا ایک قسم کا جال بنا ہوا ہے، اور تاکہ ہر عضو جو ہے وہ وہاں پر اپنا فعل جو ہے وہ سارا انجام دے۔ اس لیے جب دل عضلاتی آرگن ہے اس پہ غدی نسیج بھی شامل ہے تو اس میں اعصابی نسیج بھی شامل ہے، پھر یہ کہہ دینا کہ دل جو ہے اس کی حرکت ہی کا نبض سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ لازمی جب دل میں جو ہے کوئی معاملہ ہوگا، اگر غدی نسیج پر اثر ہوگا بیماری کا، تحریک ہوگی، تو اس کی حرکات دل کی دیگر ہوں گی، جو کہ نبض کے ذریعے بندہ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ اگر دل کے اعصابی نسیج کی سوزش تحریک ہوگی تو پھر نبض کی حالت اور ہوگی، اگر دل کے اپنے ذاتی نسیج کی تحریک اور سوزش ہوگی تو اس میں نبض کی حالت جو ہے علیحدہ ہوگی۔ یہ بندہ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو شریان دل اور اس کے دونوں پردوں کو غذا پہنچاتی ہیں، ان میں تحریک یا سوزش سے تیزی آ جاتی ہے، جس کا اثر حرکات قلب اور افعال شرائین پر پڑتا ہے، جس سے ان میں خون کے دباؤ، خون کی رطوبت اور خون کی حرارت میں
کمی بیشی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ راز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شریان میں خون کا دباؤ قلب کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کی ذاتی اور عضلاتی تحریک ہے۔ خون کی رطوبت میں زیادتی دل کے بلغمی اعصابی پردے میں تحریک سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، خون کی حرارت قلب کے غشائی یعنی غدی پردے میں تحریک سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح دل کے ساتھ اعصاب، دماغ، جگر و غدد کے افعال کا علم ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دل کی جو حرکت ہے وہ ظاہر کرتی ہے اعصابی تحریک کو بھی، عضلاتی کو بھی، غدی کو بھی۔ یہ کہہ دینا کہ دل صرف اور صرف جو ہے وہ نبض جو ہے دل کی حرکت کا اظہار کرتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نبض دل کی حرکت کبھی کسی طرح ہوتی ہے، کبھی سست، کبھی تیز، کبھی نرم، کبھی سخت، اور اس طرح مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور وہ بولیاں ہیں۔ نبض کے تھرو دل بولتا ہے کہ اس میں اس کے کس نسیج میں بیماری ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دل صرف نبض صرف دل کی حرکت کا اظہار کرتی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ دل کی حرکات کا جو نبض اظہار کرتی ہے اس سے سارے جسم کے اعضاء کے افعال کی پوری طرح واضح طور پر روزے روشن کی طرح اس کی پوری طرح جو ہے افعال الاعضاء، اعضائے رئیسہ کے اعصاب، غدد اور عضلات کے بڑی اچھی طرح جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کی کیا حالت ہے، کس عضو میں تسکین ہے، کس عضو میں تحریک ہے، کس عضو میں تحلیل ہے۔ تو نبض جو ہے اس سے پوری طرح کی ساری وضاحت اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کو دنیا طب میں حکیم انقلاب نے پہلی بار ظاہر کیا۔ اس سے نبض کے علم میں بے انتہا آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔